السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو کچھ کہانیاں سنانے جا رہی ہوں، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہماری پہلی کہانی کا نام ہے ننھا چوہا، مرغا اور بلی۔ ایک ننھا چوہا پہلی بار بل سے باہر نکلا۔ اب تک وہ ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتا آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بل کے باہر بھی ایک دنیا ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کے لیے تو سبھی کچھ نیا تھا۔ وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا اور سوچتا کہ دنیا میں کیا کیا ہے، اور ہم ہیں کہ بل کی تنگ و تاریک کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ننھا چوہا جی بھر کر سیر کر چکا تھا تو اپنے گھر یعنی بل میں واپس پہنچا اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا اپنی ماں کو بتایا۔ چوہیا نے اس کی باتیں بہت دلچسپی سے سنی۔ ننھے چوہے نے بتایا، میں نے ایک انتہائی خطرناک جانور دیکھا جو اپنے بڑے بڑے پیروں کو زمین پر زور سے مارتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا رکھے تھے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے اپنی لمبی سی چونچ آگے کی، پھر منہ اٹھا کر زوردار آواز نکالی۔ چوہیا کو ننھے چوہے کی باتوں میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، بہت خوب بیٹا، بھلا تم نے اور کیا دیکھا؟ ننھے چوہے نے دیکھا کہ اس کی ماں اس کی باتیں پوری توجہ اور دلچسپی سے سن رہی ہے تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے مزید بتایا، میں اس خطرناک جانور کی آواز سے ڈر کر بھاگ نکلا۔ بہت دور جا کر میں نے ایک اور پیارے سے جانور کو دیکھا۔ اس کے جسم پر نرم و نازک بال تھے، اس کے پیر بھی بہت نازک تھے۔ مجھے دیکھ کر اس جانور نے پیار سے دم ہلائی اور دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ چوہیا نے اپنے ننھے بیٹے کو بتایا، جس جانور نے تمہیں دیکھ کر آواز نکالی اور تم جس سے ڈر گئے وہ مرغا تھا۔ وہ خطرناک نہیں، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور نرم و نازک بالوں والے جس جانور نے تمہیں دیکھ کر پیار سے دم ہلائی اور مسکرایا تھا وہ بلی تھی۔ وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، موقع پا کر تمہیں کھا بھی سکتی ہے۔ اب اگر وہ نظر آئے تو اس کے نزدیک مت جانا۔ ہماری دوسری کہانی کا نام ہے ہوا اور سورج۔ سورج اور ہوا کو اپنی اپنی طاقت پر بہت ناز تھا۔ ایک روز دونوں میں بحث چھڑ گئی کہ زیادہ طاقتور کون ہے۔ ہوا نے اکڑ کر کہا، میں کسی بھی چیز کو اڑا کر لے جا سکتی ہوں، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ سورج نے جواب دیا، مجھ میں بے پناہ طاقت ہے، میں اپنی کرنوں سے سمندر کو بھی اس قدر گرم کر سکتا ہوں کہ اس میں سے دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ دونوں بہت دیر تک اسی طرح بحث کرتے اور اپنی زیادہ طاقتور ہونے کے حق میں دلائل دیتے رہے، مگر اس بحثم بحثی کا کوئی حتمی نتیجہ نہ نکل سکا۔ اسی اثنا میں انہوں نے دیکھا دریا کے کنارے ایک لڑکی ہنستی گاتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ ہوا کو ایک تجویز سوچی۔ اس نے سورج سے کہا، چلو اپنی اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں۔ اس لڑکی کو دیکھ رہے ہو نا، وہی جو دریا کے کنارے چلی جا رہی ہے؟ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، تم اپنی تجویز بتاؤ۔ سورج نے کہا۔ ہوا بولی، تجویز یہ ہے کہ ہم دونوں باری باری اس کا کوٹ اتارنے کی کوشش کریں گے، تو کامیاب ہوگا وہی زیادہ طاقتور قرار پائے گا۔ سورج راضی ہو گیا۔ ہوا نے پہل کی۔ اس نے اپنے تیز رفتار جھونکے لڑکی سے ٹکرائے، مگر لڑکی نے مضبوطی سے اپنے کوٹ کو تھام لیا۔ ہوا نے اب اپنے طاقتور تھیپڑے بھیجے۔ لڑکی سخت پریشان ہو گئی۔ قریب تھا کہ کوٹ اتر جاتا، اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا اور بٹن بھی لگا لیے۔ غرض ہوا نے اپنی تمام کوششیں کر لی، مگر وہ لڑکی کا کوٹ اتارنے میں ناکام رہی۔ اب سورج کی باری تھی۔ وہ بادلوں کی اوٹ سے نکلا اور اپنی کرنیں لڑکی پر ڈالی۔ لڑکی پریشان ہو گئی۔ سورج کرنوں کی حدت بڑھتا گیا۔ لڑکی کچھ دیر تو گرمی برداشت کرتی رہی، لیکن بالآخر اس نے کوٹ اتار پھینکا۔ یہ سورج نے ہوا کو شکست دے دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔